عوام کے لیے ایک اور بری خبر، بجلی 2 روپے 52 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ مہنگا پیٹرول مزید مہنگا، قیمت 145 روپے سے اوپر چلی گئی۔ چینی کے دام آؤٹ آف کنٹرول، کوئٹہ میں 1 کلو چینی 160 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ 5 سال کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان میں غربت کم ہوئی۔ زیادہ تر جو شوگر ملیں ہیں وہ ساری جو سندھ میں ہیں وہ زرداری صاحب کے انڈر ہے، جو پنجاب میں ہیں وہ شریف فیملی کے انڈر ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کی ایک بھی شوگر مل نہیں ہے۔ پہلا ہمارا سوال یہ ہے سندھ سے کہ وہ شوگر ملیں جو 15 اکتوبر کو یا ایٹ موسٹ 20 اکتوبر کو چل جاتی ہیں وہ ابھی تک سندھ میں کیوں نہیں چلی؟ سندھ حکومت اور پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جو سندھ زون ہے کہ گٹھ جوڑ ہے، ترجمان وفاقی حکومت کے اس بات کو واضح کر دیں کہ وہ کون سی 3 شوگر ملیں ہیں جن کو سندھ حکومت نے بند کرایا۔ اگلے 2-3 مہینوں میں یہ جو ایک طوفان اٹھایا گیا مہنگائی کا، یہ بھی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ حکومت آپ کو جو ہے 85 اور 90 روپے میں دینے کے لیے تیار ہے چینی۔ آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگی چینی عمران خان کے دور میں مل رہی ہے۔ بجلی کی قیمت یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، گیس کی قیمت یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، پیٹرول انہوں نے مہنگا کر کے رکھا ہے۔ ہر سال گٹھ جوڑ کر کے شوگر کا ریٹ مقرر کرنا، اربوں روپے کی سبسڈی لینا۔ مہنگائی تو ان چوروں کی وجہ ہوتی ہے جو کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو 40% چینی کے مالک ہیں، اور چینی آج 150 روپے میں پہنچ گئی ہے۔ میری استدعا ہوئی ہے کمیشن بنانے چھوڑ دیں، اس ملک پر مہربانی کریں، اس ملک کو چلنے دیں۔ انہوں نے جو مہنگائی ریلیف پیکیج دیا ہے وہ مہنگائی تکلیف پیکیج۔ جولائی سے یہ شوگر ملز نے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے۔ ٹیکس اگر آپ کے خیال میں ہم نہیں دیں گے اور کئی 70 سال سے ہم نہیں دے رہے تو وہ بھول جائیں آپ۔ جب یہ ساری دنیا میں جو مہنگائی ہوئی وہ ظاہر ہے یہ مشکل وقت ہے، ساری دنیا میں مہنگائی ہے، لیکن ہم سب سمجھتے ہیں کہ سردیوں کے بعد، یہ چند مہینے کے بعد، یہ پھر سے قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ مہنگائی اٹس لائک ایک نوزیٹنگ حد تک چل پڑا ہے۔ خبریں تو اور بھی کافی ہیں۔ آج کلین چٹ مل گئی ہے عامر کیانی صاحب کو، جو مہنگی دوائیاں ہونے کا اسکینڈل بنا تھا اور ان کو اپنی آفیشیل پوزیشن سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ اپنے ڈیفنس منسٹر صاحب خٹک صاحب، ان کو بھی جو سا ہے معلم جبہ کیس، اس میں بھی کلین چٹ مل گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں باقی جو گورنمنٹ کے لوگوں ہیں ان کا کیا حال ہے۔ ٹی ایل پی کا ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کس طرح گورنمنٹ اس میں بلنک کر گئی تھی اور ان کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے، اور بھی مذہبی اداروں کو مل جائے گی۔ لیکن میرا آج کا سبجیکٹ کچھ اور ہے۔ کافی دنوں سے چینی کا کرائسس چل رہا ہے، تو ہم نے کہا آج اس پہ ذرا کچھ کڑوی باتیں کر لیں، چینی کی مٹھاس چھوڑیں۔ کچھ فیکٹس میں پہلے آپ سے شیئر کروں گا اور پھر ہم کوشش کریں گے آج اینالائز کرنے کے کہ اس کرائسس کا ذمہ دار کون ہے۔ کیا گورنمنٹ کے اہلکار ہیں، ان کی نااہلی ہے؟ کیا ان کی کرپشن ہے جس کو ہم بار بار سنتے ہیں چینی مافیا؟ کیا چینی مافیا اتنی سٹرونگ ہے؟ اور یہ چینی مافیا ہے کون؟ کیا یہ وہ ملز ہیں جو بنا رہی ہیں؟ کیا یہ مڈل مین ہیں جو بیچ رہے ہیں، یا دکاندار ہیں جسے ایک عام آدمی جا کے لیتا ہے، آپ اور میں؟ یہ ہو از رسپانسبل؟ بیکاز اس پہ انکوائری کمیٹیز بن چکی ہوئی ہیں، FIA کی انکوائری کمیٹی بن چکی ہے، اور بلینز کے فائنز ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ایسے معاملات میں جہاں بڑے بڑے بزنسز انوالو ہوتے ہیں وہاں پہ عدالتیں بھی لمبے سٹیز دیتی ہیں، بڑی جنرس ہوتی ہیں۔ آپ کو مجھے سٹے نہیں ملتا، لیکن بلینز چاہے وہ IPPs والے لوگ ہوں ان کو ہیٹ آڈٹ کے اگینسٹ سٹے مل جاتا ہے، اگر ملرز ہیں تو ان کو اپنے فائن کے خلاف سٹے مل جاتا ہے۔ ان سب پہ باتیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اینالائز کر سکیں۔ پہلے میں 2-3 ذرا موٹے آپ کو فگرز بتا دوں۔ تقریباً 89 شوگر ملز ہیں، 99 ملز ہیں پاکستان میں جو شوگر ملز اس وقت ہیں۔ یہ والیوم کے لحاظ سے دیکھیں تو 11ویں سب سے بڑی شوگر انڈسٹری ہے دنیا کی۔ اس کی جو 60 ملین ٹنز کی کرشنگ کیپیسٹی ہے اس کی انسٹالڈ، اور 600 ارب روپے سے زیادہ کی یہ انڈسٹری گردانی جاتی ہے پاکستان میں۔ اب ان کے اوپر پچھلے 3 سال کے اندر ہائیسٹ پرائس ہائیکس ہوئی ہیں، اور وہ فگرز آپ دیکھیں تو 195%، تقریباً 200%۔ جو 53 روپے کا کلو تھی چینی، وہ 160 تک ٹچ کی ہے، اور یہ جون 2018 اور اکتوبر 2021 تک کے میں فگرز آپ کو بات کر رہا ہوں۔ جب آپ ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ آج نیوز میں چھپی ہے جس میں انہوں نے پرانی ایجنسیز کی رپورٹس بھی شامل کی ہوئی ہیں، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے بھی ذرائع اور ان کی رپورٹ شامل کی ہوئی ہیں، پھر FIA کی جو آپ کو یاد ہے انکوائری کمیٹی رپورٹ بنی تھی، تو اس میں موٹے فگرز کیا ہیں۔ ایک محتاط ایسٹیمیٹ کے مطابق 2018 سے 2021 کے درمیان میں 270 ارب روپے کا پروفٹ جون سا ہے وہ ایکسٹرا
शुगर इंडस्ट्री ने कमाया है। बाकी भी हम बात करेंगे कि कितने बातें ठीक हैं, कितनी गलत हैं और फाइन्स भी कितने हैं। FBR ने अपनी डिमांड रेस की हुई है 81 मिल्स के अगेंस्ट तकरीबन 470 अरब के करीब। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 44 अरब का फ़ाइन लगाया हुआ है और उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल मिल के प्राइसेस खेलते रहे हैं और कार्टलाइजेशन है मिल्स की। तो आप देखें सैकड़ों अरब रुपए का प्रॉफिट्स हैं, अरबों रुपए के इनके ऊपर दावे हैं सरकारी इदारों के, लेकिन देख हम क्या रहे हैं। और मार्केट में प्राइम मिनिस्टर बार बार तकरीरें करते हैं, कहते हैं चीनी माफिया, चीनी माफिया। चीनी माफिया अपनी जगह कायम है, प्राइस शुगर की नीचे नहीं आ रही। हो क्या रहा है इस मुल्क में, इस पर हम बात करेंगे। मैंने दो तो हमने टेक्नोक्रेट्स भी इसमें आज प्रोग्राम में बुलाए हैं ताकि पॉलिटिकल खाली हम स्पारिंग ना करें, कुछ हमें डिटेल में पता भी लगे। मुजम्मिल असलम साहब हैं, स्पोक्स पर्सन टू द फाइनेंस मिनिस्टर, थैंक यू मुजम्मिल। डॉक्टर हसन इकबाल साहब हैं, ये सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन है, ख़ुद पहले ब्यूरोक्रेसी को भी जानते हैं, फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। असमा बुखारी हैं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब PMLN, और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हैं, स्पोक्स पर्सन गवर्नर ऑफ सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर कराची। ये हमें उनका कनेक्शन गिरा हुआ है, आ जाएगा। मैं ज़रा आपसे शुरू कर लेते हैं डॉक्टर हसन इकबाल साहब, आप रिप्रेजेंट करते हैं इंडस्ट्री को। ये बताएं कि ये अरबों रुपए के प्रॉफिट, ये प्राइस इंक्रीजेस, लोग कहते हैं जी लुट मचा दी है, तो जस्टिफाई कर दें हमें कि जो प्राइस जा रही है 53 से क्यों चली गई है ये 160 पे, और ख़ास तौर पे पिछले 7-8 दिनों में जो प्राइस फ्लक्चुएशन आई है उसकी मुझे सिर्फ जस्टिफाई कर देंगे किस तरह हुई है। देखिए मालिक साहब, ये इसके 2-3 हिस्सों में इसको देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि आपने 53 रुपये वो 2018 की बात की है। अब 2018 में 53 रुपये जो प्राइस, उस वक्त जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 60 रुपीज़ आ रही थी, लेकिन मिल जो है वो 53 रुपये बेचने पर इसलिए मजबूर थे कि स्टॉक पड़े हुए थे, लोगों को पे ऑफ करना है, तनख्वाहें देनी हैं, गन्ने वालों को पे करना है, और चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। तो फिर उन्होंने बेच के, आफ्टर ऑल औने पौने ही बेच के, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उन्होंने उसको स्टॉक रिलीज़ करने थे, इसलिए वो 53 रुपये थी, वेयर एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस वक्त भी 60 रुपये थी। दैट इज़ वन। उसके बाद हुकूमत ने गन्ने के रेट बढ़ाए और पिछले 5 सालों में आप लोगों ने कहा कि जी एक्सेस भी है, आपने एक्सपोर्ट करने की आपको इजाज़त भी मिली, लाखों टन चीनी आप लोगों ने एक्सपोर्ट भी की, उस पर सब्सिडीज़ की मद में 5 सालों में कि 25 बिलियन से ज़्यादा रुपए आप लोगों को मिले भी। सो ऐसी बात तो नहीं कि शुगर मिल्स को गए खसारे में गई हैं या कुछ गई हैं। देखें, जो पिछले 2 सालों में सब्सिडी मिली है वो 2.5 अरब रुपये से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हुकूमत ने जो अगले सालों में इंपोर्ट की है उस पे हुकूमत के तकरीबन 18 अरब रुपए जो है वो लग चुके हैं, और वो 18 अरब रुपए कहाँ गए हैं, जो गैर मुल्की इंडस्ट्री को और काश्तकार को वो गए हैं। यहाँ पता नहीं है, जब हम थोड़ी सी सब्सिडी भी देते हैं तो हम इतना गिला शिकवा करते हैं कि शायद इंडस्ट्री खा गई। ये इंडस्ट्री नहीं सारा कुछ खाती, क्योंकि ये पे ऑफ अल्टीमेटली गन्ना कितना, गन्ना की जो है कॉस्ट शुगर बनाने में 72 से 75% तकरीबन तो आपकी गन्ने की 75 से 80% तकरीबन। तो गन्ने की कॉस्ट में कितना फर्क पड़ गया जो आप लोग 53 से 160 पे चले गए? हमें कॉस्ट पे वेरिएबल में बताया ना, मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या ऐड हुआ है? देखें, गन्ने की अगर 2018 में देखें तो 180 रुपये कॉस्ट थी, उसके बाद 200 रुपये पिछले साल जो है वो 200 रुपये थी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ और कास्ट भी आप देखें, जो ओवरहेड कास्ट होती हैं, दूसरी होती है, हर चीज़ बढ़ी है। मिनिमम जो लेबर के वेजेस हैं वो बढ़ाए गए हैं, इसके अलावा और जितने वेरिएबल्स हैं सबके सब जो है ना बढ़े हैं। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि जी बिजली के रेट बढ़े हैं, तो हमें कहते हैं जी 200 गुना बढ़ गई है। देखें, बिजली अपनी है, आपने चीनी 200 गुना महंगी की है, वो क्या 200 गुना बढ़ गई? देखिए, मैं अर्ज करूँ ना, आप अगर 160 की फिगर लेंगे तो ये तो पिछले 10-12 दिन की है, 15 दिन की फिगर है, उससे पहले तो 100 से नीचे रही है चीनी। 110 तो बड़े अरसे से चल रही है, 110 तो मैं आपको भूल गया, 100 से नीचे वाला तो भूल गए सारे। 100 के इर्द गिर्द रही है, ठीक है। ये पिछले 10-12 दिनों की बात है कि जब ये चीज़, और ये इसलिए बढ़ी है कि डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ा गैप आया है। अगर ये गैप ना आता, अगर इसको प्रॉपर्ली टाइमली मैनेज किया जाता, कोई ये शादी वो था, कोई रमजान नहीं था, कोई वो नहीं था, अचानक इतना गैप कैसे, डिमांड कहाँ से रेज हो गई? इसलिए हुई, ये तो स्टॉकिंग हुई, कम थी, ये तो मार्केट मैनिपुलेशन हुई है। देखिए, मैनिपुलेशन इसलिए, अगर आप इसको कहें कि शुगर मिल के पास तो स्टॉक ही नहीं, 2-3 मिलें शायद जिनके पास अब भी थोड़े थोड़े स्टॉक, बाकी तो सब 1 महीना पहले अपने एग्जॉस्ट कर चुके हैं। काफ़ी मिलों के पास स्टॉक्स हैं,
بہت کم ہے. पंजाब में भी काफ़ी हैं. 2-3 मिलों से 4 से ज़्यादा किसी के पास भी स्टॉक नहीं है, और वो स्टॉक सब हुकूमत को पता होता है कि इन कमिश्नर साहब के पास पूरी मुकम्मल डिटेल होती है, और हम जो चीज़ बिलें सेल करती हैं वो 15 दिन पहले वो इंटीमेट करती हैं कि ये चीज़ हम जो है ना बेच चुके हैं. तो हर चीज़, हर फिगर जब इससे मुर्जा कनेक्ट होंगे, भट्टी साहब मुझे बताइएगा. मुजम्मिल साहब मुझे आप बताएं ना, अच्छा कनेक्टेड हैं, मैं एक सेकंड मुजम्मिल इनसे मुर्जा से शुरू कर लूँ, बिकॉज इन पे बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं. अज़हर साहब ने भी कहा है, हमाद अज़हर ने, कि जी सिंध इज़ लार्जली टू ब्लेम, और आप लोगों ने अपना डिले भी किया है क्रशिंग सीज़न, उसकी वजह से भी शॉर्टेज क्रिएट हुई है. फिर आपने कहा जी उन्होंने 2-3 मिल्स ने तो ऑन भी कर दिए थे अपने बॉयलर्स वगैरह, फिर बॉयलर्स बंद कर दिए. जब उन्होंने बंद किए तो बाकियों ने भी जनाब होर्डिंग शुरू कर दी. सारा मलबा उन्होंने सर डाला हुआ है सिंध के ऊपर. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मुर्जा, मैं चाह रहा हूँ पहले हम ये समझ लें कि ये शॉर्टेज और ये प्राइस फ्लक्चुएशन इतनी हुई क्यों है, कौन जिम्मेदार है? मालिक साहब, मैं समझता हूँ प्राइस फ्लक्चुएशन की जो एक वजह है जो सबको समझ आती है, वो डिमांड सप्लाई का गैप है कि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई मार्केट में शॉर्ट है. तो नेचुरली जब सप्लाई शॉर्ट होती है तो बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि प्राइस शूट अप कर जाती है. मेरा मुर्जा एक सवाल पहला ये है सबसे कि ये पिछले 8 दिन में अचानक डिमांड क्या हो गई है कि 22 करोड़ से हम 44 करोड़ हो गए हैं, कि क्रेजी डिमांड क्यों बढ़ गई है? ये तो फेक डिमांड है ना. एब्सोल्युटली उसकी वजह है मालिक, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि जनवरी 2021 में फेडरल गवर्नमेंट को खुद अंदाजा था कि मार्केट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे शुगर शॉर्ट होगी, और उस वक्त काबीना ने फैसला किया था कि 5 लाख टन चीनी को इंपोर्ट किया जाएगा. अब सवाल ये बनता है, क्या वो 5 लाख चीनी जो है अभी तक इंपोर्ट हुई है? नहीं हुई है. जो हमारी इत्तलात हैं, जो हमने चीज़ों को देखा है, अभी तक वो चीनी इंपोर्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से शौकत तरीन साहब ने अगस्त के महीने में एक कमेटी बनाई इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने हुकूमत के उस फैसले की पासदारी नहीं की, क्यों काबीना के फैसले के बाद वो 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट नहीं की गई. मैं समझता हूँ जिस दिन आपके सामने ये हकाइक आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो अवामिल क्या थे जिनकी वजह से आज हम चीनी जो 55 रुपए किलो आज से 3 साल पहले थी, वो 160 रुपए पर आ पहुंची है. जब एज ऑपोजिशन हम सवाल उठाते हैं कि ये हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है, इस हुकूमत की नाअहली है, तो इस हुकूमत को एक ही काम आता है और वो है ब्लेम गेम, कि दूसरी हुकूमतों के ऊपर, दूसरी सियासी जमातों के ऊपर डाल दिया जाए. इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि सिंध के अंदर शुगर मिल स्टार्ट हुई थी, हमने उन शुगर मिल्स को ज़बरदस्ती बंद करा दिया. मैंने ऑन रिकॉर्ड आके कहा कि अगर शहबाज गिल साहब या कोई और वफाकी हुकूमत का तर्जुमान आके आइडेंटिफाई कर दे कि वो कौन सी 3 शुगर मिले हैं, तो मैं समझता हूँ, मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि हम उसको चेक भी करेंगे, इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, और जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई भी करेंगे. दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि जी सब कुछ सिंध की वजह से हो रहा है. मालिक साहब, पाकिस्तान की जो टोटल शुगर प्रोडक्शन है उसका तकरीबन कोई 70% जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आता है. पंजाब में 45 शुगर मिल्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 7 शुगर मिल्स हैं. वहाँ पर पीपल्स पार्टी नहीं है, वहाँ पर मुराद अली शाह या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत नहीं है, हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं है. तो बताइए क्यों वहाँ पर अभी तक शॉर्टेज है? अब ये कहते हैं हमने जानबूझकर एक कंस्पिरेसी की है इस हुकूमत के खिलाफ, और हमने अभी तक जानबूझकर क्रशिंग स्टार्ट नहीं की. मैं अपने साथ मालिक साहब ये एक पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ जिसमें पिछले 10 साल की जो डेट है क्रशिंग की सूबाई सिंध की, उसकी तफसीलात मेरे पास हैं. मैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ए कॉमन मैन, जो एक आम आदमी सुन रहा है मेरी बात, मैं उसको ये बताना चाहूँगा, और मैं पर शुगर मिल के नाम से आपको बताऊँगा कि पिछले साल हुआ क्या था. अल अब्बास शुगर मिल है सूबाई सिंध के अंदर, उसने पिछले साल 6 नवंबर को क्रशिंग स्टार्ट की थी. अल नूर शुगर मिल है सूबाई सिंध में, उसने 30 नवंबर को स्टार्ट की. अंसारी शुगर मिल है, उसने 11 नवंबर को स्टार्ट किया. चले आप एक सेकंड, नहीं इतनी डिटेल की जरूरत नहीं. आप ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनली 6 नवंबर ऑनवर्ड्स क्रशिंग शुरू होती रही है, जो और हमाद अज़हर ने जो कहा है कि जी सिंध में पहले अक्टूबर के पहले हफ्ते में क्रशिंग होती थी हमेशा, तो वो गलत स्टेटमेंट थी उनकी. मैं मालिक साहब पिछले 10 साल का रिकॉर्ड 2010 ऑनवर्ड आपको पेश कर सकता हूँ. ये 6 अक्टूबर की डेट गलत है. अगर आप कानून को भी पढ़ेंगे तो कानून में भी उन्होंने 1950 के कानून में लिखा था कि क्रशिंग आपको 30 नवंबर से पहले स्टार्ट करनी है.
1950 سے لے کے آج تک جو نہیں وہ ٹھیک ہے قانون نہیں, میں تو ابھی سمپلی ابھی تو میں صرف برزہ دیکھ رہا تھا کہ پریکٹس جونسی ہے. میں ذرا مزمل اسلم کو بھی لے لوں گا, اسپوکس پرسن ہے. مالک صاحب جی مالک صاحب ایک چیز جی میں صرف کیٹیگوریکلی 3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ 3 شوگر ملز کو ہم نے بند کرایا, غلط ہے, بے بنیاد ہے. یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ٹریڈیشنلی کرشنگ سٹارٹ ہوتی ہے, یہ غلط ہے, بے بنیاد ہے. اور میں عوام کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ پنجاب میں 45 شوگر ملز ہیں, خیبر پختونخوا میں 7 شوگر ملز ہیں, یہ 52 شوگر ملز اس وقت کیوں آپریٹ نہیں ہو رہی ہیں؟ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کیا ابھی تک جو شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ وزیر اعظم پاکستان نے 2019 میں بنائی تھی, اس کی جو فائنڈنگز آئی تھی, کیا ان فائنڈنگز کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوا ہے؟ کسی ڈیلنکوینٹ آدمی کے خلاف کارروائی کی ہے؟ اگر کی ہے تو بتا دیں, کیونکہ اگر کارروائی ہوئی ہوتی تو آج یہ مارکیٹ مینیپولیشن نہیں ہو رہی ہوتی اور پاکستان کی عوام کو جس طرح ماضی میں 55, 60, 70 روپے کلو چینی ملتی تھی اس طرح چینی مل رہی ہوتی. جی مزمل ذرا بتا دیجیے گورنمنٹ کا. چلیں جی, میں پہلے تو مرتضیٰ وہاب کے کچھ کریکشنز کر دوں. 3 لاکھ ٹن چینی آئی ہے اور آج کی تاریخ میں بھی اس 3 لاکھ ٹن میں جو ہے 1.25 لاکھ ٹن سے زیادہ حکومت پاکستان کے پاس ہے. لیفٹ میں جو ہے ایسوسیشن کے ہیں, اقبال صاحب یہ بھی ریکنفرم کر دیں گے. 75,000 ٹن پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے. کل رات کو ایک جہاز لگ رہا ہے 30,000 ٹن کا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ علم میں نہیں ہے کہ 3 لاکھ ٹن ہے. دوسری پنجاب حکومت جو ہے, سر بولنے دے پلیز. ہاں بولیں. دوسرا پنجاب حکومت جو ہے, کے پی حکومت نے درخواست کی کہ آپ ہمیں چینی دے دیں, 10,000 ٹن ان کو بھجوائی. ٹھیک ہے. سندھ کی کابینہ جو ہے, ایک تو انہوں نے جو ہے پہلی بات تو یہ کہ پہلے اکتوبر یا فرسٹ ویک آف اکتوبر کسی نے نہیں بولا, 25 اکتوبر کی ڈیٹ تھی. چلیں ایک بات مان لیتے ہیں, نعمت اظہر صاحب نے کہا کہ جی ٹریڈیشنلی پہلے ہفتے سے ہوتی تھی, وہ ڈیلے ہوگی. 25 اکتوبر کی جو ڈیٹ تھی. اچھا چلیں, نعمت اظہر صاحب کا بھٹی صاحب ذرا شارٹ نکالیں, لیٹس ہیئر. میں تھوڑے فیکٹس کریکٹ کر دوں. اب آ جائیں کہ انہوں نے ابھی جا کے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے جا کے جو ہے شوگر کین کی سپورٹ پرائس اناؤنس کیا. پھر اس کے بعد آپ نے پنجاب نے کب کی؟ ہم نے آج سے 10 دن پہلے کی. تو انہوں نے 3 دن پہلے, آپ نے 10 دن پہلے کی, آپ نے کون سی؟ اچھا مجھے ایک چیز بتائیے. کراپ سائیکل ہے نا, کراپ سائیکل ہے. میرا سوال ہے, کراپ آتی ہے 1 مہینہ پہلے. نہیں میرا سوال ہے, میں کمیشن کی رپورٹس پڑھ رہا تھا اور انہی کی انڈسٹری کی, 12 سے 18 مہینے ہوتی ہے کراپ, سال سوا سال ہوتا ہے. اور جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں فیبروری مارچ تک آپ بڑے آرام سے ایسٹیمیٹس دے سکتے ہیں کیا کراپ آئے گی کیا نہیں آئے گی. آپ کو ستمبر اکتوبر میں جا کے آپ دیتے ہیں, آپ کے کہیں کمشنرز اور دوسرے آپ لوگ نکالتے ہیں. ایک تو آپ لوگ اتنی ڈیلیڈ نکالتے ہیں جو آپ پہلے نکال سکتے ہیں, جو آپ کے پاس رپورٹس بڑی اچھی کراپ کی ہوتی ہیں. سیکنڈلی آپ کی گورنمنٹ جس طرح LNG میں کیا, اگین وہاں پہ ٹینڈرز نہیں کیے, اور جب کیے تو پھر میکسیمم پرائس میں لیا. 3 بار ہی آپ نے ٹینڈرز کیے, کینسل کیے, لیٹ ٹینڈرز کیے. آپ کو اندازہ تھا کہ شارٹیج ہوگی, اور گورنمنٹ کی بالکل نالائکی ہے یا کرپشن ہے, یا تو انڈسٹری کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں آپ کے لوگ تاکہ انڈسٹری بھی کمائے وہ بھی کمائے. بیکاز خالی ٹینڈر کرنے میں پیسے نہیں بنتے, ٹینڈر نہ کرنے میں بھی پیسے بنتے ہیں. سو یہ چیزیں تو ہمیں ایکسپلین کریں نا, 3 ٹینڈرز کیوں منسوخ ہوئے, ڈیلیٹ. نہیں میں آپ اس پہ چینی کی بتا رہا ہوں, چینی کے آپ کے 3 ٹینڈرز ڈیلیٹ کیوں آئے؟ چینی دیکھیں ہماری ڈیلیٹ نہیں ہے, چینی آج بھی 1.25 لاکھ ٹن ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا, اگر آپ نے مرتضیٰ صاحب کو بات کرنے کا موقع دیا, مجھے 2-3 منٹ دے دیں نا. جی ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ سندھ میں شوگر کین جو ہے 1 مہینہ پہلے آتی ہے, ایک کراپ سائیکل ہوتی ہے. سندھ میں کرشنگ پہلے سٹارٹ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پنجاب میں ہوتی ہے. اگر یہ مرتضیٰ صاحب کو نہیں پتا تو یہ آج جان لیں اس چیز کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ابھی تک انہوں نے پرائس نوٹیفیکیشن نہیں کیا. یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں پرائس نوٹیفیکیشن دینے کا؟ ٹھیک ہے, انہوں نے اعلان کر دیا 250 روپے, ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا. تیسری فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کتنی چینی پنجاب میں آتی ہے. میں پنجاب میں پرائسز کا میں فلکچویشن کی پہلے بات کر لیں, میں آپ کو نہیں مجھے ساتھ ساتھ کرتے جائیں نا, مجھے ایجوکیٹ کریں. سندھ سے کتنے ٹن چینی پنجاب کی مارکیٹ میں آتی؟ سندھ میں تباہی پھیلی ہوئی نا, میں بھی پنجاب کی تباہی کی بات بھی کر لیتے ہیں نا. پنجاب میں اگر 160 پہ گئی ہے
اس کا آپ کی لاجک سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے سندھ میں پہلے کرشنگ ہوتی ہے, سندھ میں چینی پہلے بنتی ہے, تو اس میں سے پنجاب میں بھی آ جاتی ہوگی جو کرتا ہوگا. ٹریڈیشنلی سندھ سے پنجاب میں کتنی چینی آتی ہے؟ سندھڑی آم, آپ پہلا آم کے سیزن میں آپ پہلا آم چینی پہ رکھیں ابھی, پہلا آم کہاں کا کھاتے ہیں؟ میں یہ سمجھانے کا سر پوری کنٹری میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے, شوگر ملز پہلے جو ہے سندھ کی, میں ذرا ازما کو بھی ایک سیکنڈ لے لوں. ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں سندھ سے کتنی چینی پنجاب میں آتی ہے؟ جب سیزن شروع ہوتا ہے تو کبھی تھوڑی بہت, کوئی فگر تو ہوگا کسی کے پاس. میرا خیال ہے کوئی آپ کر لیں 1 لاکھ ٹن 2 لاکھ ٹن بہت ہے. اس کے بعد یہاں دن میں آپ کو 6000 ٹن چاہیے, دن میں 6000 ٹن چاہیے آپ کو. اور دوسرا پرائسز, مرزا کیا کہہ رہے ہیں, دوسرا پرائسز سندھ میں جو ہے زیادہ ہیں, پنجاب میں تو 90 روپے مل رہی ہے, 105 روپے بھی مل رہی ہے, سندھ والوں نے شارٹ کی ہے. جی کوئکلی مرزا پہ میں نے ازما کے پاس جانا ہے, بولیے. میں مالک صاحب صرف ابھی مزمل صاحب نے لائیو ٹیلی ویژن پہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس اتنی چینی اس وقت بھی سٹاک میں اویلیبل ہے, 1 لاکھ ٹن کہہ رہے ہیں پنجاب اور یوٹیلیٹی اسٹور کے ملا کے, شاید انہوں نے کہا ہے. 22 دن کا سٹاک ہے. ٹھیک ہے, اگر وفاق کے پاس اس وقت وہ چینی اویلیبل ہے اور مارکیٹ میں اتنا برا حال ہے کہ ایک عام آدمی کو چینی میسر نہیں ہو رہی, ایون 160-165 روپے کلو پہ, تو وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے خود اپنا ریبٹل جب دے رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کی ہے, 5 لاکھ کا فیصلہ تھا, اگر وہ 2 لاکھ کا شارٹ فال نہیں ہوتا, اس میں بھی 1.25 لاکھ پڑی بھی, ہمارے پاس تو ضرورت ہی نہیں ہے. ایک چیز ہمارے پاس مارکیٹ میں 160 کیوں بک رہی ہے یار, اگر چینی پر آپ مجھے ایک بات بتائیں, سندھ حکومت کا ایک کمشنر آپ کو کہیں جاتے ہوئے نظر آیا؟ پنجاب میں تو سٹاکس کو قابو کر لیا, پنجاب میں یوٹیلیٹی سٹور سے بیچی گئی, سندھ حکومت کی ایک ایفرٹ سنا دیں مجھے, ایک ایفرٹ بتا دیں مجھے یہ پچھلے 10 دنوں میں صرف بیان کے علاوہ. جی مرزا, I really have to go to ازما, بڑی صبر سے بیٹھی ہوئی ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں کہہ رہا ہوں, اگر ایشو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہے اور اگر وفاقی حکومت کے پاس 1.5 لاکھ ٹن چینی اس وقت اویلیبل ہے, تو مارکیٹ میں کیوں نہیں آتی وفاقی حکومت چیزوں کو سٹیبلائز کرنے کے لیے؟ آپ نے مانگی نہیں, سندھ لے ہی نہیں رہا, ہم نے تو بولا لے لیں. اچھا ازما سے پوچھتے ہیں, ازما لاہور بیٹھی ہوئی نا, پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہیں. ازما آپ نے بحث سنی ہے, وہ سرکار کہہ رہی ہے, سرکار کہہ رہی ہے کہ چینی تو بہت ہے, لاکھ ٹن پڑی بھی ہے, یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں بھی ہے, سندھ مانگے گا ان کے لیے بھی ہے, تو پھر یہ آگ کیوں لگی ہوئی ہے چینی کو آپ کے خیال میں؟ جی ازما, ہمیں آواز نہیں آ رہی. ازما آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بڑی صاحب آ رہی ہے؟ مجھے اب آواز آئی ہے. ہاں, اب مجھے بتائیں, اگر آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں تو مزمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاکھ ٹن ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے لیے بھی ہے, سندھ مانگے گا تو ہم سندھ کو بھی دے دیں گے چینی, اور ان کو دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ چینی ہے ہر طرف, اور مارکیٹ میں پھر آگ لگی ہوئی ہے. تو یہ کچھ لاجک مجھے بھی سمجھائیں, آپ کو کیسے سمجھ آ رہی ہے پنجاب کی؟ دیکھیے مالک صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ, مزمل صاحب تو یہ بھی ہیں کہ جو ہے وہ صفوف بھی سفید مل جائے تو ٹھیک ہے, اس سے گزارا کر لے, اور جیسا بھی چل رہا ہے اس کو چلنے دے, تو وہ تو ممکن نہیں ہے. میں اس وقت کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ مجھے مت سمجھے, میں ایک عام آدمی ہوں. یہاں گورنمنٹس بیٹھی ہیں آپ کے پاس, پروونشل گورنمنٹ بھی بیٹھی ہے آپ کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ بھی بیٹھی ہے, اور شوگر انڈسٹری کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. اب بال جا رہی ہے ایک کی طرف دوسری طرف, جو ہمیشہ اس حکومت کا, وفاقی حکومت کا وتیرہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو جمشید اقبال چیمہ صاحب نے جو اب گئے تھے ریزائن کر کے, انہوں نے جو ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے معاون خصوصی ہیں, انہوں نے ہمیں کہا تھا 1 نومبر سے جو ہے وہ کرشنگ سیزن شروع ہو جائے گا پنجاب کے اندر. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں ہوا. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے خود جو پرائس ہے, امدادی پرائس جو ہوتی ہے, وہ خود انہوں نے 1 نومبر کے بعد جو ہے وہ جاری کی ہے. اگر حکومت کو صرف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے بیچ کی لائن ہی نہیں پتا, اگر ان کو یہ حکومت اتنا نہیں کر سکتی کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے اس کو یہ کسی میکنزم کے ذریعے جو ہے وہ کر سکے, پرائس کنٹرول کمیٹیاں کیوں نہیں ہے پنجاب کے اندر؟ میرا سوال ہے. آپ نے جو کمیشن کی رپورٹ بنائی تھی جس کے اوپر بہت کریڈٹ لیا, آپ کو یاد ہے مالک صاحب, شاید آپ نے ہی اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے ریلیز بھی کیا تھا, اس کے اوپر بہت کریڈٹ. حکومت 6 مہینے اس کے اوپر بغلیں بجاتی رہی, دیکھیں ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. میرا سوال یہ ہے کہ بمپر کراپ ہو تب بھی چینی 110-120, اور اگر ہمارا جو کرشنگ سیزن ہے وہ آپ شروع نہ کرا سکے تو چینی 140-150, ہمارا قصور کیا ہے؟
آپ نے شوگر کمیشن کے اندر جو کارٹل بتایا گیا تھا، جو آپ کو امدادی قیمت بتائی گئی تھی، جو آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ دونوں نے حکم دیا کہ آپ اس کو اس پرائس کے اوپر جو ہے وہ میک شور کریں، یہ وہ نہیں کر سکتے. اگر حکومت اپنی ریٹ بحال نہیں کر سکتی، اگر حکومت کی گورننس کا یہ عالم ہے کہ یہاں جو مرضی کرے، وہ تیل والے آئیں وہ ہمیں کھا کے چلے جائیں، آٹے والے آئیں وہ ہمیں کھا کے چلے جائیں، ادویات والے آئیں وہ ہمیں کھا کے چلے جائیں، حکومت یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ بنسی بجائے گی اور ہمیں بتائے گی کہ سفید سفوف بھی ملتا تو چپ کر کے کھا لو. نہ کرے بھائی، ہم انسان ہیں. 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، یا کوئی بادشاہ. اچھا ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن ازما، پوائنٹ ٹیکن. میں ذرا مزمل صاحب سے 2-3 سوال. آپ کے بالکل صحیح ہے، چیمہ صاحب نے اناؤنس کیا 1 نومبر کو ہوگی، جبکہ آپ نے سپورٹ پرائس بھی پنجاب میں اناؤنس نہیں کی، ٹھیک ہے نا. پھر وہ ڈیٹس بھی کانسٹنٹلی چینج ہو رہی ہیں. کیوں ایک ڈیٹ جو ہوتی ہے دوبارہ 3 باری ڈیٹس کیوں آپ کی چینج ہو رہی ہیں آفیشیل ڈیٹس ہوتی کرشنگ کی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ تھوڑا سا پھر انفارمیشن کا مسئلہ ہے ان کو کہ نہ چیمہ صاحب اس کی ڈیٹ دے سکتے ہیں. یہ صوبائی دیا تو ہے نا بھائی، وہ آپ کے اسپیشل سسٹم تو پرائم منسٹر ہیں، صوبائی حکومت کا سبجیکٹ. تو you're saying is کہ چیمہ صاحب was talking to the hat. مجھے نہیں پتا، میں صرف میں ایک لاجک کی بات بتا رہا ہوں کہ صوبائی حکومت اور وہی سپورٹ پرائز نکالتی ہے اور وہی کرشنگ کی ڈیٹ دیتی ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب نکالتا ہے، اور اس نے جو ہے ساؤتھ پنجاب کی 15 نومبر اور 20 نومبر جو ہے باقی پنجاب کی. سر ایسے ہی ہے. اور سندھ کی ابھی مجھے بتا دیں کہ ان کی ڈیٹ کون سی ہے. چلے یہ ڈیٹ ہی دے دیں ہمیں. اور ایسا کیا ہو گیا یہ 1 مہینے پہلے جو ہے سندھ میں شروع ہوتی ہے، 20 دن پہلے شروع ہوتی ہے، کیوں نہیں شروع کر رہے؟ کس کو بینیفٹ دے رہے ہیں؟ بتائیں شوگر مل سے نہیں کر رہی ڈاکٹر صاحب. عرض یہ ہے کہ ایک شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے فیڈرل لیول پر، اس میں تمام صوبے ریپرزینٹڈ ہیں اور ان کی ریکمنڈیشنز وہاں پہ لاجیکلی آنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ملک ہے، یہاں پر گنے کا ایک ریٹ ہونا چاہیے. اگر چینی کا ایک ریٹ فیڈرل گورنمنٹ نکالتی ہے تو پھر گنے کا بھی ایک ریٹ ہونا چاہیے. ابھی میں آپ کے پروگرام کے اس میں وہ دیکھوں کہ ایک طرف گنے کا ایک ریٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے زمینی حقائق کچھ اور ہے، ہوتا رہا ہے، نہیں ہوتا رہا ہے. ملز کی لوکیشن کہاں پہ ہے، زمین کیسی ہے، کہیں پہ کھاد ڈالنی نہیں ڈالنی چیزیں، وہ تو فرق ہوگا. ابھی ہوا ہے آ کے، ورنہ ایک ہی ریٹ ہوتا تھا، چینی کا بھی ایک ہی ریٹ ہوتا تھا. اچھا دوسری ابھی آپ دیکھیں ہم تو ایک طرف حکومت ہے ایک طرف سیاست ہے، ہم بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ملز نے جان کے کرشنگ ڈیلے کی ہے، ایک تو گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کے لیے اور اپنے مطالبات بنوانے کے لیے، جو پرانی انکوائریز چل رہی ہیں ان کو بند کروانے کے لیے، کمپٹیشن کمیشن کو اپنے پر سے ہٹانے کے لیے، کہ آپ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں گورنمنٹ آف دا ڈے کو. اور یہ مجھے یاد ہے کہ 2020 میں بھی جب یہ بنی تھی انکوائری کہ جی 6-7 قسم کی انکوائریز ہوں گی، تو ملز نے کہا تھا ہم ہڑتالوں پہ چلی بھی گئی تھی شوگر ملز، اور شوگر مل ایسوسی ایشن کے کہنے پہ کہ جی ورنہ چلی جائے گی قیمت 110 پہ چلی جائے گی. اس زمانے میں 110 بڑی قیمت لگتی تھی. مالک صاحب ہم تو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ گنا کب میچور ہوگا، ہم تو کہتے ہیں اس کے مطابق ملیں چلائیں. ہمارے اوپر تو جرمانہ لگ چکا ہے، ہم عدالتوں میں جا کے ریلیف لے رہے ہیں، ہمارے اوپر ریڈ ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. باقی حکومت نے جو بھی وہ ایکشن کرنے ہیں وہ تو ہمارے اوپر آلریڈی ہو رہے ہیں. تو پتہ نہیں آپ کو سٹیز تو ہم نے دیکھا ہماری عدالتیں IPPs کے کیسز ہوں بلینز کے، فوراً عدالتیں سٹیز دیتی ہیں جو 12 سال رہتے ہیں. ہیٹ آڈٹ پہ مجھے یاد ہے 12 سال اس پہ رہا. دیکھیں کمیشن کے اوپر سٹے مل گیا. آپ کے 44 ارب روپے ہیں، آپ کو بھی سٹے ملے ہوئے. دیکھیں ارجی میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن آفٹر آل اور کہاں جائیں؟ عدالت میں ہی جانا ہے نا. جب ایک دو اس میں فری کین میں ڈسپیوٹ ہوگا تو عدالت میں ہی جائیں گے. عدالت کرشنگ سیزن کیوں ڈیلے کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم نہیں کر رہے. دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جو پہلا قانون تھا 1 سال پہلے 30 نومبر تک مل مالک جب چاہے گا وہ نوٹس دے گا کین کمشنر کو. تو آپ کے خیال میں ڈیلے اس لیے کیونکہ یہ سپورٹ پرائس اناؤنس اس کے بعد ہوگا؟ گنا میچور نہیں ہوتا. پچھلے سال بھی ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ گنا میچور نہیں تھا. 10 نومبر کو زبردستی ملیں چلوا دی گئیں. ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ 3 لاکھ ٹن چینی کم پیدا ہوگی اور وہ ہوئی اور حکومت کو امپورٹ کرنی پڑی. اور آج جو 140-50 پہ قیمت گئی ہے اسی کمی کی وجہ سے سردی بڑھتی ہے تو سوکروس لیول بہتر ہو جاتا ہے. یہی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جب 30 نومبر کی ایک ڈیٹ آلریڈی قانون میں موجود ہے تو حکومت کیوں فورس کر رہی ہے کہ آپ 15 کو چلائیں آپ 20 کو چلائیں گے؟ نہیں آج کی میٹنگ میں تو یہ بات نہیں ہوئی. ایک سیکنڈ آج ہمارے ساتھ میٹنگ کی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں. میں ایک آج آپ کی میٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ میں صرف ایک اور یہاں نہیں بات کی وہاں پہ. دیکھیں نہیں ہم نے کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں دی نہ ہم نے ایسی بولا کہ 30 نومبر کوئی ایسی بات ہی نہیں کی وہاں پہ کوئی.
30 मैंने कहा लॉ में जो है ना, मैंने ये नहीं कहा नहीं, उस मीटिंग में आप ये कह रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट आप पे ज्यादती कर रही है, आपको डेट दे के आप पे पोस्ट कर रही है। हाँ, असल में हकीकत यह है कि हम तो गन्ने के मैच्योर होने का इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आज आपने मीटिंग में तो बात नहीं की उनसे। हमने की है, हमने तो ये बात सबसे पहला मुतालबा ही हमारा यही था कि जी आप ये हुकूमत ने हमें कहा कि आप फौरन वो चलाएं जो है। मुतालबात कुछ और थे, मैं बता नहीं सकता। मुतालबात क्या है? मैं नहीं बताता। क्यों नहीं बता सकते? एक टीएलपी का मुतालबा है, वो गवर्नमेंट नहीं बताती, एक आप हैं, हमें बताएं ना क्या कह रहे हैं आप? मुतालबे मैं बता दूंगा, मुतालबे मैं, ये कौन सा इतना बड़ा सवाल है? हमने तो सबसे पहले हुकूमत से ये दरख्वास्त की है कि हमें इस वक्त हम तैयार नहीं हैं, इसलिए तैयारी में हमें सबसे पहले तो क्रेडिट लाइन्स चाहिए, क्योंकि हमने तकरीबन पंजाब में सिर्फ जो है 500 अरब रुपया पे ऑफ करना है हमने काश्तकारों को। अब अगर मिलों के पास 100 अरब या इतना अगर मौजूद होगा तो ये आपको 12 महीने पहले ही पता था कितना आपने देना। आपका तो एक शेड्यूल है, आपको अचानक तो नहीं क्रशिंग सीजन आ गया। नहीं, हम आपको पता है हर साल आपने नवंबर में क्रशिंग करनी है। बैंकों के साथ ये चीज वर्कआउट कर रहे हैं। हमें एक एनओसी मिलता होता था गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट पंजाब, वो एनओसी आज तक नहीं मिला। बैंक को डिमांड कर रहे हैं। हमने आज भी ये रिक्वेस्ट की हुकूमत से कि मेहरबानी करके पंजाब एनओसी क्या है कि हमें एनओसी दे दें। एनओसी ये है कि आपने काश्तकारों को पैसे दे दिए तो वो आप हमें जमा करा दें और हम आपको एनओसी दे देते हैं। वो कह रहे हैं जिसने कंप्लेन नहीं की तो हम एनओसी वो नहीं जमा करेंगे। हमने अब हम काश्तकार की स्टेटमेंट्स थी, काश्तकार को पैसे अगर नहीं मिलेंगे तो वो हम पूछेंगे ना आपने दे दिए, अगर नो ड्यूज है तो हम आपको एनओसी दे देते हैं। मालिक साहब वो हम सबमिट। जी मुर्जा जी बोलिए, ये इसमें नाजायज बात क्या है गवर्नमेंट की? हाँ मुझे ये बता। जी मुर्जा, मैं मालिक साहब गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हम असल मुद्दे पर नहीं आ रहे। ये हुकूमत खाम खाम में इस वक्त एक गेम खेल रही है शुगर मिल एसोसिएशन के साथ बैठ के इस तमाम बातों का। असल बुनियादी नुक्ता ये है कि आपने डिमांड सप्लाई का गैप क्यों होने दिया। जब हुकूमत ने जनवरी 2021 में फैसला किया था कि हम 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करेंगे, तो वो चीनी क्यों इंपोर्ट नहीं हुई? अगर मुजम्मिल असलम साहब कहते हैं कि हमारे पास चीनी आज भी अवेलेबल है, तो क्यों खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में 165-170 रुपए किलो चीनी मिल रही है? आज 10,000 तो कहीं ना कहीं हुकूमत की, इन्होंने मांगा हमसे, अभी मांगे, अभी सुबह दे देंगे इनको। मुजम्मिल साहब लोग मांग रहे हैं भाई, तो सुबह हुकूमत डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना। जैसे पेशावर, इधर पंजाब हुकूमत डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सस्ता बाजार लगा रही है। एक इनसे पूछे, एक रेट किया कहीं से किसी को चार्ज किया कहीं पे हाई प्राइस पे, ये तो वहां बैठ के स्टेटमेंट दे रहे हैं। मालिक साहब मैं तो एक स्पेसिफिक कुछ बातें कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली चूंकि जवाब नहीं है ना, तो जिस तरह गन्ने की मेच्योरिटी का वेट करी है कौम ना, उसी तरह हम इस हुकूमत की मेच्योरिटी का वेट कर रहे हैं। ये हुकूमत मेच्योर नहीं होने वाली। मैं एक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ कि डिमांड सप्लाई के गैप को मीट करने के लिए इमरान खान साहब की काबीना ने जनवरी में फैसला किया कि 5 मेरा भी एक बुनियादी सवाल है आपसे, पहले मेरा भी एक बुनियादी सवाल है कि मुझे ये बताएं कि पिछले 10 दिन में कंज्यूमर पैटर्न में इतनी कौन सी अचानक डिमांड आ गई कि ये शॉर्टेज क्रिएट हो गई, जिसमें अच्छा मुझे एक चीज तो बताएं मुर्जा, सिंध के मुताबिक 2 दिन से खबर चल रही है। मुर्जा मुझे एक चीज बताइए, आप सिंध की मिल्स को डिफेंड कर रहे हैं, कल भी खबरें चली, परसों भी चली कि जी नहीं, सुन ले मेरा सवाल, एक्स मिल में फिर यू हैव टू टेक एक्शन। आज एक्स मिल 100 रुपए टेलीविजन पे चला, कल भी चला जी एक्स मिल प्राइस 4 रुपए कम होगी, परसों चला एक्स मिल जी 4 रुपए, 3 दिनों में 12, 14, 15 रुपए 100 रुपीज हो गई है। मुझे ये बताएं कि जब वो मिल्स अभी क्रशिंग ही नहीं कर रही, तो एक्स मिल प्राइस कहां से प्ले में आ गई? इसका मतलब वो मिल्स होर्डिंग करके बैठी हुई है सिंध में भी। एक्स मिल प्राइस तो तब होगी अगर आप क्रशिंग करके बेच रहे हैं साथ साथ, ये फिर होर्डेड शुगर पड़ी हुई है वहां मिल्स में आपके पास। ये हो सकती है, और उस होर्डिंग को बचाने के लिए, उस मार्केट मैनिपुलेशन को अवॉइड करने के लिए कानून है ना कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। क्यों कंपटीशन कमीशन, तो क्यों नहीं छापे मार रहे? हुकूमत क्या कर रही है? तो आप क्यों नहीं छापे मार रहे? क्यों नहीं पता कर रहे? आप क्यों कह रहे हैं कि हो सकता है? लेट मी सर, आज 100 रुपए हो गई कराची होलसेल मार्केट का रेट, अब रिटेल में अगर 140 की बिक रही है तो इनका कसूर है। मालिक साहब सारे कसूर जी अज़मा। मालिक साहब एक मिनट यार, सारे मुझे हैरत होती है, चीनी, आटा, गंदम, अद्वियात, हर चीज का स्कैंडल इस हुकूमत में होता है, जिम्मेदारी ये सिंध हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं। खुदारा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी कोताहियों को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, चला अज़मा has been wanting to say something। जी अज़मा बोलिए। देखिए, पहले तो मालिक साहब मेरी गुजारिश ये है कि इस हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि इसको सिर्फ बोलना है, हालांकि हुकूमत का काम बोलना नहीं होता, हुकूमत का काम करना होता है।
اور واقعی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں, ہم تو بالکل جاہل و جڈ ہیں جی. یہ جو سارے ارسطو آ کے بیٹھے ہیں, یہ مجھے یہ بتا دیں کہ ہر ایک جو سکیم ہے وہ آپ اس کے پیچھے آپ ہی کے مافیاز کا ہاتھ کیوں ہوتا ہے؟ اب جو یہ بار بار لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے پیچھے چھپ رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ میں پہلے آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے شوگر ملز مالکان کو کہا کہ وہ ہولڈنگ نہیں کریں گے, اور دوسرا انہوں نے پنجاب حکومت کو یہ کہا کہ آپ انفورس کریں گے کہ کوئی ہولڈنگ نہ ہو اور پرائس اوپر نہ جائے. اب مجھے بتائیے کہ اگر پنجاب حکومت کے پلے ککھ نہیں ہے, وہ اگر بزدار صاحب 40 روپے جو ہے وہ ہاتھ سے سبسڈی دینے کے بعد بھی 40 روپے میں چینی باہر بھی جو آتے ہیں, 90 روپے میں جو ہے وہ دوبارہ آ کے ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے, تو اس سب کا قصوروار کون ہے؟ اگر شوگر کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کے اوپر اگر جو ذمہ داران کا تعین خود اس حکومت میں ہوا تھا, کسی ایک کو سزا مل گئی ہوتی تو شاید حالات اور ہوتے. اور آخری جو میری بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو اتنے دنوں سے وہ دیکھیں نا ٹھیک ہو جائے گا, 15 کے بعد ہو جائے گا, فلانا کے بعد ہو جائے گا, اتنے دنوں میں جو اربوں روپیہ جس نے بھی کمایا ہے, جو میری آپ کی عام آدمی کی جیب سے لیا ہے, کیا ہمیں وہ واپس دلوائے جائیں گے؟ ہمارا کیا قصور ہے کہ اگر نلائکوں کی بستی ہمارے پہ حکومت کر رہی ہے, ہمارا کیا قصور ہے کہ یہ جو ہے یہ مفتی اعظم نہیں ہے, یہ وزیر اعظم ہے, ان کو سمجھائیں. وہ کھڑے ہوتے ہیں بھاشن اخلاقیات کے وہ دیتے ہیں جن کا اخلاقیات سے لینا دینا کوئی نہیں. ان کو کام کرنا تھا, انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے, 200 لوگوں کی ٹیم تھی ان کے پاس, اور آج عالم یہ ہے کہ وزیر تجارت عمران خان تھا. مالک صاحب جب چینی باہر بھیجی گئی تھی, اس چینی کے وہیں سے تو پرابلم شروع ہوا تھا. نہیں اس میں تو عظما مجھے اس کا یاد ہے, میں آپ کو بھی یاد کروا دوں, ہم نے ڈاکیومنٹس بھی شو کیے تھے, جیسے انکوائری رپورٹ بھی ہو رہی تھی. 7 کیبنٹ میٹنگز میں پنجاب نے کہا تھا, پنجاب کی طرف سے رپورٹ دی گئی تھی, یہ سب اچھا ہے, ایکسیس ہے, سب کچھ ہے, 3 لاکھ ٹن باہر بھیج دیا, بعد میں لاکھ ٹن اور بھیج دیا, اور پھر بعد میں آپ کو یاد ہے نا بزدار صاحب وہ میٹنگ ہی بھول گئے تھے کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ اس معاملے میں ایک پنجاب کیبنٹ کی میٹنگ, تو ان کی یادداشت بھی چلے گئی تھی بزدار صاحب کی, وہ ہمیں سب پتہ ہے. لیکن میں ایک آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں, 2020 میں جس میں انہوں نے فیصلہ کیا, اس میں بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ نے لکھ کے دیا کہ ہمارے پاس ہمیں جو ہے وہ چینی باہر نہیں بھجوانی چاہیے, چینی کی قیمت بڑھ جائے گی, اور یہاں پر جو ہے وہ ہولڈنگ نہ, لیکن نہیں, کسی کو پرواہ نہیں. بیکاز میں ابھی مزمل کے پاس آ رہا ہوں, لیکن میں مزمل صاحب کو پہلے سنانا چاہتا ہوں کہ 2020 کی بات ہے, یہ اپریل کی شاید, اس وقت شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے 3 زندگی کے کرائسس میں چینی کے خلاف تحریک چلتے دیکھی ہے, اور چینی چوروں کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوتے دیکھا. چینی کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. چینی جو ہے یہ بحران پیدا کیا ذخیرہ اندوزوں نے, یہ سٹے بازوں نے. ان کے پاس اتنی دولت ہے, یہ 1-2 میٹرک ٹن اٹھا لے منڈی سے چینی. کیا ہوتا ہے جی کہ شوگر میں سبسڈی نہیں دی جائے گی جی. یہ اتنا زبردست مافیا ہے کہ یہ ہم نے مرکز سے فیصلہ کیا ہے ECC میں کہ شوگر پہ کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا صوبے میں سے لے گئے پنجاب میں سے کتنے ارب روپیہ. وہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ شیخ رشید اور اسد عمر کو نہیں پتہ لگا. یہ وہ جملہ جو میں نے کیبنٹ میں بولا اس منگل کو عمران خان کے سامنے, they are so strong کہ ہمارے جیسے وزیروں کو بھی نہیں پتہ لگا کہ نیچے سے ہمارے سے ترین صاحب انفلوئنس ایجنٹ ہیں. انفلوئنس ایجنٹ نہ بھی ہوں, لیکن ان کا اس حکومت میں انفلوئنس تو ہے, وہ پھر مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا سوال ہے, یہ آپ کی لابی کی بات ہو رہی کہ آپ لوگ اتنے طاقتور ہے جو آپ کی انڈسٹری ہے کہ آپ پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ وزیر آن ریکارڈ بول رہے ہیں کہ فیصلے ECC کو الٹا دیتے ہیں, جو آپ کا دل کرتا ہے کرتے ہیں. اور ایک کمال کی چیز میں نے آپ کی دیکھی کہ آپ شوگر مل ایسوسی ایشن کی آپ ویب سائٹ پہ بھی جائیں, آپ ملز کی کیپیسٹی نہیں بتاتے, کون سی مل کی کتنی کیپیسٹی ہے, اور اس کی ایک وجہ بھی ہے. جو اوریجنلی لائسنسنگ ملے ہوئے ہیں اور آپ کو کیپیسٹی الاؤڈ تھی, اندر ہی وہ ایڈ آن ہوتے گئے ہیں. جو اس کی 5000 کرشنگ کیپیسٹی تھی وہ 40,000 پہ پہنچا ہوا ہے, اور اس کی ایکسائز سیلز ٹیکس پرانی کیلکولیٹ ہو رہی ہے. ایسے ہی نہیں ہے, یہ فیڈرل یہ FBR نے کوئی 480 ارب کے ٹیکسز کی ڈیمانڈ آپ پہ ریز کی بھی. اور اگر پوری جیسے آپ نے کہا ملز کی اگر اپنی ریالٹیز ہیں, قیمتیں اپنی ہیں, ان پٹ کاسٹ اپنی ہے, مختلف علاقے کے دوسرے ہیں, تو کارٹلائزیشن کے اوپر 44 ارب آپ کو دیا ہوا ہے. اور ابھی عظما بھی بیٹھی ہوئی ہیں, وہاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن تمام گورنمنٹس نے ماشاءاللہ پچھلے 5 سالوں میں 25 سے 27 ارب کی آپ کو دی ہیں, ریبیٹس بھی اور سارے فائدے دیے میں سب کچھ. تو ہر جگہ میں نظر آتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شوگر ملز کی تو ہر طرف کڑائی کے اندر سب کچھ ہے. مالک صاحب یہ بھی ایک مت ہے,
اب شیخ رشید صاحب فیڈرل منسٹر ہیں, ایک سیاسی آدمی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ حکومت کے خلاف ایک کرائسس پیدا ہوا ہے, پرائسز کا جب بھی وہ ہوا ہے اس قسم, تو وہ ایک اس کو سیاسی انداز میں یہ ایک اس قسم کی بات کر کے وہ اس کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش, حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے اگر کوئی ایسا کرائسس ہے یا کوئی ہے, تو اگر وزیر یہ بات کہے کہ جی ایک 80 لوگ جو ہے وہ ملک میں اتنے پاورفل ہیں جن کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا جا سکتا, اس سے بڑا ایکشن کیا ہو سکتا ہے مالک صاحب کہ نیب اپنی جگہ پہ کاروائیاں کر رہی ہے, ایف آئی اے اپنی جگہ پہ کاروائیاں کر رہی ہے, کمپٹیشن کاروائیاں ڈال رہے ہیں سارے, ہو کچھ نہیں رہا. نہیں یہ سارا کچھ ہوا ہوا ہے, جو اتنے اربوں روپے کے جرمانے ہوئے ہیں, باقی سارے کون سے دے دیا آپ نے؟ تو مالک صاحب ہم عدالت میں بھی نہ جائیں, ہم جا کے ریلیف بھی کلیم نہ کریں, مطلب ہے 2009 میں بھی آپ پہ کچھ بلینز کا ٹھوکا کمپٹیشن کمیشن نے, اس میں سے 33 کروڑ روپیہ ملا, تقریباً 27 بلین کے, جو ناجائز مالک صاحب کیا جائے گا تو عدالتیں ریلیف نہیں دیں گی پھر, مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں 44 ارب روپیہ میں نے بریک لینی ہے, if you want to add quickly, فرٹیلائزیشن پہ 44 ارب کا جرمانہ ہو سکتے, ایک مل کی کاسٹ جو ہے وہ 5-6 ارب روپے بنتی ہے. گھاٹے کا سودا ہے, یعنی کہ شوگر میں کام کرنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے. مجھے ترس آ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں اس مہینے کی تنخواہ اپنے سیٹ صاحب کو کہوں کہ شوگر مل ایسوسیشن کو بھیج دے. یو پریزنٹنگ اے ویری سیڈ پکچر. دیکھیں میں سیڈ پکچر نہیں کر رہا, جو سیڈ پکچر کریٹ کی جا رہی ہے میں صرف اس کا جواب دے رہا ہوں کہ سچویشن از ناٹ لائک دیٹ دی وے اٹ از بینگ پریڈکٹڈ. یہ کوئنسیڈنس ہے کہ جو میجورٹی آف ملز ہیں جی ان کے مالکان پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. کون سے مالکان پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پوری لسٹ ہے ہمارے پاس, جو فیملی کنیکٹڈ پہ پولیٹیکل فیملیز ہیں. ابھی تو جو خسرو بختیار صاحب کی بھی فیملی ہے, کچھ ملیں ہوں گی, لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اپنی پولیٹکس کر رہے ہیں, یہ تو بزنس ہے. یہ لوگ سارے جو بزنس کر رہے ہیں دے آر آل پروفیشنل پیپل, اور وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اگر کسی نے پولیٹکس کرنی ہے تو وہ مل میں نہیں ہے, وہ مل سے باہر پالیٹکس کر رہا ہے. پالیٹکس میں تو ڈریگ کیا جاتا ہے, ہر کاروبار کو ڈریگ کیا جاتا ہے, ہر اس کو کیا جاتا ہے. وہ اب دنیا میں دیکھیں آئل کا کاروبار ہے, کہتے ہیں یہ فلاں کا سیاسی آدمی کا کاروبار ہے, یہ فلاں سیاسی آدمی کا کاروبار ہے, اور اسی طرح شوگر کو بھی جو فلرشنگ تھوڑا سا کو کاروبار نظر آتا ہے. بریک لینی ہے, مجھے بریکس میں ایک چیز بتا دیں, آپ لوگ یہ کیپیسٹیز وغیرہ اپنی ویب سائٹ پہ کیوں نہیں بتاتے؟ میں نے کوشش بھی کی ہے, شوگر مل ایسوسیشن مجھے بتا دیں کہ کمپنی اے کی کرشنگ کیپیسٹی کیا ہے, مجھے آفیشیل فگر آپ لوگ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں مالک صاحب یہ ساری آفیشیل فگر جو ہیں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہیں. میرا بڑا سمپل سوال ہے, آپ میں نے ایز اے جرنلسٹ مانگا ہے, مجھے پی ایس پی ہم نے نہیں دیا, آپ کی شوگر مل ایسوسیشن نے نہیں دیا, آپ کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے. پوری دنیا ابھی چلے جائیں, ہونڈا کی چلے جائیں, پتہ لگ جائے گا کتنی گاڑیاں بنا رہے ہیں. بیکاز اس کی وجہ ہے, بیکاز وہاں پہ ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے, وہاں پہ ڈیوٹی کی چوری ہو رہی ہے, وہاں پہ یہ مینیپولیشن ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ سمپل سی چیز ہے کہ اس فیکٹری کی یہ کرشنگ کیپیسٹی ہے, یہ آپ کی ویب سائٹ پہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اگر آئی وش آپ نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہوتا تو میں آپ کو ساری کرشنگ کیپیسٹی بھی بتا سکتا تھا, سارا ہر چیز, یہ فگر ساری اویلیبل ہیں, یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ دیکھیں آپ ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے. چلیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں آن ایئر, جی کیا آج کے بعد ہر مل کی 2 چیزیں آپ ڈال دیں گے کہ اس مل کا جو اوریجنل لائسنس ہے وہ کس کیپیسٹی کا تھا اور آج اس مل کی کیا کرشنگ کیپیسٹی ہے؟ کیا ول یو پٹ اٹ آن دا ویب سائٹ؟ دیکھیں مالک صاحب قانونی طور پر جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ ویب سائٹ پر بھی ڈالی جائے گی, قانونی اخلاقی بھی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں لیکن یہ ڈسکلوجر تو دے سکتے ہیں, ڈسکلوجر میں خوف کیا ہے؟ نہیں کوئی خوف نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کوئی, آپ سیکرٹری جنرل آپ کہہ دیں ہاں یار ہم ڈال دیں گے. دیکھیں مجھے کوئی خوف نہیں ہے, نہ ہی ملوں کو کوئی خوف ہے, لیکن وہ سر خوف ہے نہیں بتا رہی ملز. کل دیکھیں کل مالک صاحب کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی ملز اپنی اوریجنل نہیں بتا رہی, یہ کریں گے نا جی, کل کو یہ بھی ڈیمانڈ کرے گا کہ مل مالک کا گھر کس جگہ پر ہے, اس کا ایڈریس اس کے اوپر ڈالیں, پھر کیسے کریں گے؟ This is not a legit answer. یہ تو اب آپ ڈاکٹر صاحب یہ نہیں, یہ نہ کریں بات. مالک صاحب دیکھیں اب لیٹس بی ریئلسٹک. ایک انڈسٹری جو بلینز آف روپیز کی سبسڈیز اور ان کو ملتی رہی ہیں ریلیفز فرام دا ٹیکس پیئرز منی, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میرا یہ حق نہیں ہے کہ مجھے یہ پتا ہو کہ جی اگر یہ فلانی شوگر ملز ہے, یہ اس کا اوریجنل لائسنس کتنے ٹن کا تھا اور آج کتنے ٹن یہ کرش کر رہی ہے, یہ میرا رائٹ ہے. مالک صاحب آپ بار بار سبسڈی کی بات کر رہے ہیں, میں تو عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں 2-2.5 بلین سبسڈی ملی ہے, وہ بھی ڈائریکٹ کاشتکاروں کو ٹرانسفر ہوئی ہے. جسٹ ٹو ریزالو دا کنٹروورسی, اس میں میجورٹی جو شوگر ملز ہیں وہ پبلک لمیٹڈ لسٹڈ کمپنیز ہیں, ان کی بیلنس شیٹ کے اندر ان کی جو اینول رپورٹ ہے اس میں ان کی کرشنگ کیپیسٹی ایکچولی درج ہوتی ہے. نہیں جو آپ کی بہت سی ملز ہیں, جو آپ کی آؤٹ آف 89 ملز کتنی آپ کی لسٹڈ ہیں؟ 89 میں سے کتنی لسٹڈ ہیں؟ نہیں میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو, ویری فیو. میرے پاس میں اب جہانگیر ترین والی لسٹڈ ہیں, جہانگیر ترین والی لسٹڈ ہیں, جو باقی مجھے 89 میں بتائیں کتنی لسٹڈ ہیں؟
जहांगीर तरीन साहब की लिस्टेड है। वही मैं कह रहा हूँ ना, जमालुद्दीन वाली लिस्टेड है ना। इनसे ये तो पूछ लें कब क्रशिंग शुरू करा और मुझे बताएं कब कितनी लिस्टेड है, बाकी कितनी लिस्टेड है? मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट मैं आपको बता ये रहा हूँ कि उनकी एनुअल रिपोर्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है लिस्टेड। ये कॉन्फिडेंशियल नहीं होती मालिक साहब। ये चले, मुझे एक ब्रेक लेना है, मेरे कान में वो चीख रहे हैं बार बार। लेट मी टेक अ ब्रेक, मैं वापस आता हूँ, अब इस पे और बातें होंगी। जी वेलकम बैक टू द शो। जी बड़ा थोड़ा सा टाइम है, क्विक रिस्पॉन्सेज। मुर्जा, पहला तो सवाल ये है कि क्रशिंग कब शुरू हो रही है सिंध में? 15 नवंबर कैबिनेट ने अप्रूव की है डेट क्रशिंग के लिए, तो उसके हिसाब से हो जाएगी। 4 नवंबर को ये अनाउंसमेंट हुआ था और 15 नवंबर की डेट तय की गई है। क्लोजिंग कमेंट आपका? मेरा क्लोजिंग कमेंट मालिक साहब यही है कि इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए वंस एंड फॉर ऑल जो 2019 की शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट है, उसके अंदर जो रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और जिन लोगों की वजह से वो मैनिपुलेशन हुई थी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ डायरेक्टली एविडेंस है उस रिपोर्ट के अंदर, पेज नंबर 72 के ऊपर, कि ही एज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैड रिकमेंडेड एंड अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ 1 मिलियन टन ऑफ शुगर। तो अगर वहां से कार्रवाई स्टार्ट होती है, सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। जी अज़मा। देखिए, मैं बिल्कुल इंडोर्स करूंगी मुर्तज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू को। और अगर आपको याद हो कि जो कमीशन एक बनाया गया था जहांगीर तरीन के खिलाफ, उसमें एक मेंबर थे सजाद बाजवा साहब। सजाद बाजवा साहब ने जो है वो बाहर, जब उनको निकाल दिया गया उस कमीशन से, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो शुगर कमीशन के किसी कार्रवाई पे कोई अमल दरामद करना ही नहीं चाहते। और फिर एक अली जफर की रिपोर्ट थी मरहुमा, वो अली जफर की रिपोर्ट तो बतादा कर क्लीन चिट दिया जहांगीर तरीन को अपना बजट पास कराने के लिए, जिसके अंदर जो है वो उनको मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात से भी फार है, उनको गिरफ्तारी की भी जरूरत नहीं है, उनको कुछ नहीं है। इमरान खान जिन माफियाज के सिर के ऊपर सरगना बन के बैठे हैं, इमरान खान के होते हुए इस चीनी माफिया का कुछ नहीं हो सकता, और इमरान खान को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए तमाम तर पाकिस्तान के मसाइल की जड़ होते हुए। तो साहब देखिए मालिक साहब, अगर हुकूमत के पास 22 दिन का स्टॉक मौजूद है तो हुकूमत को मिलें चलाने की क्या जल्दी है? पहला मेरा ये क्लोजिंग कमेंट होगा। दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आखिर हुकूमत क्यों इस पूरे सिस्टम में इंटरफेयर करती है? हुकूमत को मार्केटिंग मैकेनिज़्म पे, सारी दुनिया में यही होता है, मार्केटिंग मैकेनिज़्म पे छोड़ देना चाहिए। गन्ना ख़रीदें हम। अब मतलब एक ये ऐसी इंडस्ट्री है अनफॉर्चुनेटली जिसके चलने का फ़ैसला भी हुकूमत करती है, गन्ने की कीमत भी हुकूमत फ़ैसला करती है, चीनी की कीमत का फ़ैसला भी हुकूमत करती है, और हर चीज़ का फ़ैसला हुकूमत करती है, और जुर्माने भी। गरीब मुल्क है, हम आटे और चीनी से अपनी प्रोटीन्स की नीड, अपनी कैलोरी नीड पूरी करते हैं। खुला छोड़ दें आप तो 260 पे ले जाएंगे तो कौन पूछेगा? मालिक साहब खुला छोड़ दें, जब तक खुली छोड़ी रही चीनी उस वक्त तक 93 से ऊपर नहीं गई। जिस वक्त कीमत फिक्स करनी शुरू की उस वक्त चली गई 150 और 60 पे। जब कीमत फिक्स नहीं थी तो 93 पे थी मार्केट, और हमने उस वक्त भी कहा था कि इसको ना करें, ये इसी तरह चलती रहेगी। जब आप इंटरवीन करते हैं, जब आप रेड करते हैं, जब आप एक्शन करते हैं, क्लोजिंग कमेंट्स। कभी कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने 5 लाख नहीं मंगाई, कभी कहते हैं प्राइस फिक्स क्यों की। लेकिन रेस्ट असाइड आपको ये बता दूं कि इस साल जो है हमारी 10% ज़्यादा जो है फसल आ रही है, और गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जो है हम जो है एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उससे अपने रिजर्व्स बढ़ाएंगे, और जैसे ये क्रशिंग शुरू होगी 90 रुपीज़ एंड बिलो जो है ये प्राइस आएगी। चलिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं एक एडिटोरियल का पीस आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ एंड में, लेकिन उससे पहले यह है कि मेरी तो ख्वाहिश है कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं अदालतों को कि जिस तरह एक मैं फ़ैसला देख रहा था, एक कंपटीशन कमीशन ने 2007 में एक जुर्माना किया 27 अरब का, 2019 में उसका फैसला हुआ, 2019 में 12 साल बाद, और उसमें सिर्फ कितना 33 मिलियन 3 करोड़ रुपया उसमें से वह हुआ। 44 अरब के ऊपर स्टे मिला हुआ है, 480 अरब की उनकी दूसरी डिमांड्स हैं। पिछले 8 दिनों में जो बिलियंस ऑफ रुपीस के मुनाफे कमाए गए हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा नज़र नहीं आ रहा। अली जफ़र साहब ने एक रिपोर्ट निकली थी, वो भी नहीं लिखी। लेकिन जो इन्होंने क्विकली मैं बात करूँगा, जो मुजम्मिल साहब ने भी बात की कि जी बम्पर क्रॉप आ रही है और ये अब आइंदा बड़ा बेहतर होगा, तो बड़ा रेलिवेंट बिजनेस रिकॉर्डर ने एक एडिटोरियल लिखा, उसका मैं सब एक हिस्सा आपको पैराफ्रेज कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी हमने देखा है ट्रेडिशन से और हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि पैटर्न है कि जब इलेक्शन जनरल इलेक्शन से साल 1.5 साल पहले कंपनी हमेशा नज़र आता है कि एक बम्पर क्रॉप आ गई है शुगर केन की, और वो जो सी उसकी ना सरप्लस सप्लाई होगी चीनी की मुल्क के अंदर,
پھر اس کی وجہ سے کیونکہ ڈیلیز ہو جاتے ہیں تو اگلے سال وہ کرشنگ سیزن جو سے ہیں وہ ڈیلے ہوتے ہیں. پھر جو پریشر بہت زیادہ ڈومیسٹک اسٹاک کا ملز کو ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے. مارکیٹ کو 3 سگنل جاتے ہیں کہ ایک کرشنگ سیزن اگلا ڈیلے ہو گیا, اگر ایکسپورٹ ہو گئی, سرپلس کی ایکسپورٹ ہو گئی, اور جب قیمت نیچے گرتی ہے چینی کی تو پھر اس سال گنے کی کاشت کم ہوتی ہے, اور جب گنے کی کاشت کم ہوتی ہے تو اگلے 2 سال پھر یہ سائیکل چلتی ہے. پھر دوبارہ ہم یہی دیکھتے ہیں وہ سبسڈیز ملتی ہیں, سب کچھ ملتا ہے, اینڈ دا سائیکل کنٹینیوز. میں تو یہی دعا کرتا ہوں یہ سوچ کے کہ شاید سرپلس گنا نہ ہی ہو تو بہتر ہے, تاکہ یہ 2 سال کی آپ کی سائیکلز نہ آئیں. لیکن اصل ایشو یہ ہے گورنمنٹ کی, اگر پتہ تھا کہ شارٹیج ہے اور یہ نیڈ ہے, سب کچھ ہے, تو آپ نے کانٹریکٹس ڈیلے کیوں کیے؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہم نے ایل این جی کے اندر بھی ہوتا ہے دیکھا ہوا. ہم نے ایل این جی میں بھی جب جولائی میں پرائسز اور تھیں, ہم نے اکتوبر میں اس کے ایل این جی کانٹریکٹس ہوتے دیکھے, اور اب مہنگی ترین ایل این جی دی ہے. ایکٹس آف اومیشن اینڈ ایکٹس آف کمیشن دے ہیو کانسیکوینسز, اس لیے ان کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.